بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی علیہ الصلوۃ والسلام عدد مومنین اکرام، آج شب ہے 5 رجب المرجب کی اور آج ظہور پرنور ہے مولا امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو آج اس خوشی کے موقع پر میں تمام مومنین اور بالخصوص اپنی 12ویں حجت مولا امام عثمان علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور آج میں نے آپ لوگوں کے لیے جشن کی مجلس بھی تیار کی ہے۔ مجلس سے پہلے میں ایک حدیث شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ مولا نے فرمایا، کتاب کا نام ہے الکافی، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 444 ہے۔ تو یہاں پر مولا کا فرمانا ہے کہ جب انسان کے گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس کے پاس گناہوں کی تلافی کے لیے کوئی نیکی نہیں ہوتی، تو خدا تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اسے دنیا میں تکلیف، بیماری یا کوئی ایسی پریشانی سے دو چار کر دیتا ہے۔ تو جب بھی آپ پر کوئی پریشانی آتی ہے یا کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی ایسی آپ بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، تو یہ خدا تعالیٰ کی آپ لوگوں پر بہت بڑی نعمت ہے، وہ آپ کے گناہوں کے کفارہ ہو جاتا ہے، وہ بیماری یا وہ پریشانی۔ تو یہ تھی آج کی حدیث۔ سو چلیں آج کی مجلس جو ہے جشن کی، اس کو سن لیتے ہیں۔ Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my پھر ان کا نام محمد رکھا گیا، اور پھر جو بیٹا آیا اس کا نام جعفر رکھا گیا، اور پھر اس کے بعد جو بیٹا آیا اس کا نام موسیٰ رکھا گیا، اور پھر جو بیٹا آیا پھر اس کا نام علی رکھا گیا، اور اس کی بھی کنیت ابو الحسن یعنی امام رضا علیہ السلام۔ اور پھر جو بیٹا آیا وہ محمد ہو گئے، خطاب ان کا تبدیل ہو گیا، اور پھر جو امام آئے تو پھر وہ علی ہوئے، علی نقی اور ابو الحسن۔ تو اب کئے علی ہو گئے؟ 12 ائمہ میں کئے علی ہوئے؟ علی مولا کائنات، علی ابن الحسین سید سجاد، علی رضا امام ہشتم، اور امام علی نقی۔ تو گویا 4 علی، 4 علی، اور 4 علی جو کہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو اس میں سے 3 علی وہ ہیں کہ جو بلکہ دو علی اور 1 محمد، 2 علی اور 1 محمد، یہ رجب میں آ رہے ہیں، اور 2 محمد 2 علی، اس لیے کہ اسی رجب میں امام محمد باقر علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام، 2 کا ظہور ہے، 2 کی آمد ہے، اور 2 علی، امام علی نقی علیہ السلام اور مولا کائنات علی بن ابی طالب۔ تو 2 علی اور 2 محمد رجب میں آئے تو ہر مہینے کا چاند ہوتا ہے، فلاں چاند ہو گیا۔ واحد رجب وہ مہینہ ہے جس کے لیے یہ نہیں کہتے کہ چاند ہو گیا، بلکہ کہتے ہیں 4 چاند لگ گئے، 4 امام ہیں اس مہینے میں، چونکہ 4 امام ہیں تو اس مہینے کو 4 چاند، محاورہ مجسم ہو کے سامنے آ گیا۔ اس نے 4 چاند نہیں دیکھے، وہ ان سرکار کے گھر کے چاندوں کو دیکھ لیں، اور اوپر جائیے تو ابو طالب کے 4 چاند دیکھ لیں۔ اگر علی سے شروع کرنا ہے تو یہ رجب کا مہینہ، اور ہمارے 10ویں امام جن کا خطاب ہے نقی، اور ان سے جو نسلیں چلیں وہ سب نقبی ہیں، اور سب سے زیادہ سادات جو پائی جاتی ہے یعنی کہ علوی، حسنی، حسینی، آبی اور زیدی، باقری، جعفری، موسوی، کاظمی، رضوی، تقوی، تو پھر نقوی۔ تو یہ چونکہ آخری سادات ہیں، اب چونکہ 11ویں امام کی نسل کو دنیا میں نہیں پھیلنا تھا، بلکہ امام زمانہ کو غیر میں جانا تھا، اور ان کی ہر بات غیر میں رہنا تھا، تو اس لیے اللہ نے سادات کے گھر کی اس نسل کو پوری دنیا میں پھیلایا، اور 4 بیٹوں سے نسل پوری دنیا میں پھیل گئی۔ 4 بیٹے ہوئے امام علی نقی علیہ السلام کے، سب سے بڑے بیٹے سید حسن کہلاتے تھے، جو حسن عسکری علیہ السلام امام ہوئے۔ ان کے چھوٹے بھائی سید حسین تھے، اور تیسرے سید محمد تھے، اور چوتھے سید جعفر تھے۔ یہ 4 بیٹے 10ویں امام کے ہوئے، اور 1 بیٹی فاطمہ نام تھا ان کا۔ 4 بیٹے، اور 4 سے امام زمانہ سب سے بڑے سے، اور اس کے بعد جعفر سے، محمد سے، اور سید حسین سے، ان سے نسل چلی، اور نقوی سادات پوری دنیا میں ہوئے۔ اور اس میں شدت کے ساتھ تاریخ میں آپ کو ملے گا کہ بے شمار علماء، ہزاروں کی تعداد میں اس نسل میں علماء، شعراء، ادیب آئے، اور علم کا چرچا آگے بڑھتا چلا گیا 10ویں امام کے بعد۔ اور چونکہ 5 دارالحکومت مسلمانوں میں بنا، مدینہ، مدینے کے بعد کوفہ، اور کوفے کے بعد دمشق، دمشق کے بعد
بغداد کے بعد آخری دارالحکومت سامرہ ہے۔ سامرہ چونکہ ایران اور عراق کی سرحد پر یہ شہر نیا بسایا گیا، اس کے بسانے کی وجہ یہ تھی، اور بہت بڑا شہر بسایا گیا تھا۔ شہر تو سارے ہی بسائے گئے تھے اور بسائے جاتے ہیں، کوفے کو بھی بسایا گیا تھا، مدینے کو بھی بسایا گیا تھا، بغداد کو بھی اور دمشق کو بھی۔ دمشق کی دنیا کا سب سے پہلا شہر ہے، اور دمشق نام ہے جناب نوح کے بیٹے سام کے پوتے کا۔ یہ سب چیزیں اس لیے بتا دیتا ہوں کہ مسلط نہیں کرنا، بلکہ اگر کسی کو شوق ہے تو اگر ایک بات میں نے بتائی تو 10 وہ خود تلاش کرے، اور جب وہ 10 ڈھونڈے گا تو ایک ہماری والی بھی اس کو مل جائے گی، تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ کہاں لکھا ہے، ہمیں کہاں لکھا ہے ہمیں کیا پتا، ہم لکھا تھوڑی پڑھ رہے، ہم تو اپنا پڑھ رہے ہیں، ہم تو پڑھا ہوا پڑھ رہے ہیں، تو ہم کیوں بتائیں کہاں لکھا ہے؟ یہ ڈیوٹی ہماری نہیں ہے۔ اور جو جاہلانہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ خطیب کو حوالہ دینا چاہیے، وہ جاہل ہے، وہ مطلق ہے۔ آج آپ خطیب سے کہہ رہے ہیں کہ حوالہ دو، تو جب ایک مداح شعر پڑھے گا کہ یہ کہاں سے منطق ہے، یہ کہاں سے آپ نے مداح، یہ کہاں سے روایت نظم کی، تو شاعر ہر 2 منٹ کے بعد ہر مصرے پہ کتاب لیے بیٹھا ہے، یہ حوالہ، یہ حوالہ، پھر موئی فاتی شعر کہہ چکے اور وہ پڑھ چکے، وہ تو چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جائیں گے، کہیں گے سنی مذہب صحیح ہے، ہر چیز کا حوالہ، ہر چیز کا حوالہ، کیا حوالہ؟ بعض ضمیر سنتے ہیں ضمیر کی بات، یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ موئی فاتی بتائیں گے کہ کس کتاب ہے؟ ہاں بتائیے۔ جب سے ضمیر ہی اگر آپ نے پوچھ لیا کہ اس کے کیا معنی ہے اور یہ کس کتاب میں لفظ آیا اور کب آیا اور عربی میں کیسے آیا اور ضمیر کسے کہتے ہیں، با ضمیر کسے کہتے ہیں اور بے ضمیر کسے کہتے ہیں، اور کس نے بے اور باعث میں لگا دیا، اتنا اچھا لفظ اس میں بے لگا، ابے واہ بے، یہ کوئی بات ہے بے لگا دینا، اتنے عمدہ لفظ میں تو وہی لگائے گا جس کے پاس ضمیر نہیں ہے، تو بے میں نہیں لگانا اور با نہیں لگانا۔ اچھا دیکھیے، بے ضمیر اور با ضمیر کا تو بڑا استعمال ہے، لیکن ایک اور لفظ ہے بہت خوبصورت اردو لغت میں، وہ نہیں استعمال، روشن ضمیر، اسی کو کہتے ہیں روشن خیال۔ اب خیال تو روشن جب ہوگا جب ضمیر بھی روشنی۔ تو عربی میں بڑے مسئلے ہیں، ان کو ان کی ماہیت سمجھنی چاہیے۔ اعلیٰ، علی کے اعلیٰ، اور معنی پڑے یعنی بلندیاں جہاں جھک جائیں۔ مجھے کسی بلندی کے بارے میں نہیں بتانا کہ کون سی بلندی علی کے آگے جھک گئی، بس یہ پتا ہے کہ وہ توڑنے کے لیے پیغمبر نے اپنے کاندھے جھکائے تھے، اب اور کسی بلندی کی بات کرنے کی ضرورت تھی، اس لیے وہ علی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آئے تھے کہ سرکار سے کہا گیا دیکھو باپ اور ماں سے اف بھی نہ کرنا، اف کا لفظ قرآنی آیت ہے، یہ جو اب الف اور فے اف، اس کو ہم نے بنا لیا افو، افو نہیں ہے وہ اف ایسے کہا جاتا ہے کہ فے میں واؤ کی آواز آتی ہے، لیکن ہم کہتے سر پر افو، یہ کیا کیا، یہ ہم نے آگے واؤ اور یہ بڑھا لیا اف، یہ اللہ کہہ رہے ہیں صرف اف بھی نہ کرنا۔ کیا مطلب اگر وہ کچھ کہہ رہے ہیں تو بس خالی عمل کرنا ہے۔ اف نو، یہ کیا بتا دیا باپ نو، یہ کام کہاں کیسے ہو، نہیں کرنا ہے، اف نہ کرنا۔ یہ اس وقت آیت نازل ہو رہی ہے جب نہ جناب عبداللہ ہیں نہ جناب آمنہ، یہ کون سے ماں باپ ہیں پیغمبر کے جن کے لیے کہا جا رہا ہے اف نہ کرنا؟ تو ظاہر جو پالے گا وہی تو باپ ہوگا، وہی ماں ہوگی، وہ ابو طالب ہیں، وہ فاطمہ بنت حسن ہیں۔ ارے نبوت جس ابو طالب کے سامنے اف نہ کر سکے، تمہاری مجال کہ تم یہ کہو ایمان تھا کہ نہیں؟ اسی آیت میں یہ کہا کہ ماں باپ سے اف بھی نہ کریں، اور اس کے آگے کہا اور اپنے کاندھوں کو ان کے لیے جھکا دو۔ مجھے تو کوئی واقعہ نہیں ملا کہ ابو طالب کے سامنے رسول اللہ نے اپنے کاندھے جھکائے، تو آیت کا یہی حصہ تو رہ گیا تھا جو حکم تھا کہ جھکا دو، تو انہی ماں باپ کا بیٹا تو علی تھا، تو فتح مکہ کے وقت دونوں کاندھے جھکا کے کہا آؤ علی دوش پہ آؤ، اب آیت مکمل ہوئی، اپنے کاندھے جھکا دو، یہاں کاندھے جھکا دو اور وہاں کاندھے سے اونچا بلند کر کے کہو من کو تو مولا، تو چاہے فتح مکہ کی بلندی ہو یا غدیر کی بلندی، علی سے بلند تو ہمیں اسلام میں کوئی نظر نہیں آیا کہ جو نبی کی ہاتھ پر بلند،
نبوت کے ہاتھ ہو پھر رسالت کے ہاتھ ہو. اب اس سے زیادہ کیا بلندی ہو سکتی ہے؟ بلکہ ایک دانشور نے تو یہ کہا کہ ایک ہے بلندی اور ایک ہے پستی. علی کے ہاں جو پستی ہے وہ بھی بلندی ہے. پست کا لفظ علی کے لیے نہیں بولا جا سکتا، لیکن سمجھانے کے لیے مجبوری ہے. اس دانشور نے سمجھایا کہ علی کی تو پستی بھی بلندی. اگر کوئی انسان پست ہو جائے تو وہ پست ہوتا ہے، لیکن علی کے ہاں اگر لفظ پست آ جائے، نچلا پست، پستی، ایک بلندی ہے ایک پستی ہے. نشیب و فراز، اونچا نیچا، ایک بلندی ہے ایک بالکل نیچے، بہت ہی نیچے. تو اس نے کہا علی کی پستی جو ہے وہ یہ ہے کہ بے کے نیچے کا نقطہ بن گئے، اور بلندی یہ ہے کہ نبی کے دوست. تو جو علی کی پستی ہے یعنی بے کے نیچے ایک نقطہ، وہاں سے علی کی بلندی شروع ہو رہی، یعنی قرآن شروع ہو رہا ہے نقطے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ ہے لفظ علی کہ اگر صرف لفظ علی کے ہی فضائل پڑھتے رہے تو پوری تقریر ہو جائے اور بات ختم ہی نہ ہو. اس میں سے ہمارے یہ امام علی نام کے جن کا کہ میں نے ذکر کیا، اور یہ سلسلے کے آخری علی ہیں، اس لیے کہ ان کے بعد اب جس کو آنا ہے اب باری ہے حسن کی. اب حسن دوسری بار لفظ آئے، یعنی علی کے بعد حسن کے بعد حسین کے بعد پھر علی کے بعد محمد کے بعد جعفر کے بعد موسیٰ کے بعد علی کے بعد پھر محمد کے بعد پھر علی کے بعد حسن، اور حسن کے بعد پھر محمد کو آنا ہے. تو اب یہ آخری علی ہیں امام علی یہ نبی صلوات اللہ سلام. رجب منسوب ہو گیا امام سے. تاریخیں اور بھی لکھی ہیں، لیکن لکھنؤ میں سرکار ناصر ملت نے جمادی الثانی کی آخری تاریخیں 24، 25، 26 سے 27 تک امام کی شہادت کی لکھی ہیں، اور ایران میں جمادی الثانی میں ہی رجب سے پہلے ہی شہادت منائی جاتی ہے، 25 یا 26 کو ایران میں اور شرق عراق میں. لیکن بر صغیر میں چونکہ ناصر ملت نے اس تاریخ کو مستند قرار دیا، شب 3 تو آپ بیٹھیں 3 رجب شہادت کی تاریخ اور 5 رجب دنیا میں آمد نور کا آنا. تو رجب امام سے رجب کا